بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جیسا کہ گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی کے نزول کے بعد وحی کا آنا چند روز کے لیے رک گیا۔ ناظرین، شاید رکنے کی وجہ یہ تھی کہ دل سے گزشتہ واقعے کا خوف دور ہو جائے اور آئندہ وحی کا شوق اور انتظار قلب پیدا کیا جائے۔ ناظرین، بعض روایت میں ہے کہ وحی کے رک جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر حزن و ملال ہوا کہ بار بار پہاڑ پر جاتے کہ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، مگر جب آپ ایسا ارادہ فرماتے تو جبرائیل امین ظاہر ہوتے اور یہ فرماتے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یقیناً بلا شبہ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو سکون ہو جاتا۔ ایک بار حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ممکن ہو تو جس وقت وہ ناموس آپ کے پاس آئے تو مجھ کو ضرور مطلع فرمائیے۔ چنانچہ جبرائیل امین جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حسب وعدہ آپ نے حضرت خدیجہ کو اطلاع دی۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آغوش میں آ جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے آغوش میں آ گئے، حضرت خدیجہ نے اپنا سر کھول دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی جبرائیل کو دیکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ کو بشارت ہو، خدا کی قسم یہ فرشتہ ہے، شیطان نہیں۔ اس روایت کو محمد بن اسحاق نے اسماعیل بن حکیم سے مرسلاً روایت کیا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے یہ فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو، یہ فرشتہ ہے، اگر شیطان ہوتا تو نہ شرماتا۔ ناظرین، سلیمان تیمی اور موسیٰ بن عقبہ نے اپنی کتاب المغازی میں ذکر کیا ہے کہ حضرت خدیجہ ورقہ سے پہلے عداس کے پاس گئی۔ ناظرین، عداس عتبہ بن ربیعہ کے غلام تھے، شہر نینوی کے باشندے تھے جہاں یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے، مذہب ان کا نصرانی تھا، بعد میں مشرف با سلام ہوئے۔ تو ناظرین، عداس نے جبریل کا نام سنتے ہی یہ کہا کہ قدوس قدوس، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ، ان بت پرستوں کی سرزمین میں جبرائیل کا کیا ذکر، وہ تو اللہ کے امین ہیں، اس کے اور اس کے پیغمبر کے مابین سفیر ہیں، اور موسیٰ اور عیسیٰ کے دوست ہیں، بعد ازاں ورقہ کے بعض میں۔ اور بعض کتب سیرہ میں ہے کہ حضرت خدیجہ بحیرہ راہب کے پاس بھی گئی اور واقعہ بیان کیا، اور بحیرہ کے جواب کے الفاظ تقریباً وہی تھے جو عداس کے جواب میں ہیں۔ ترمذی میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت خدیجہ نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ورقہ نے آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی، لیکن اعلان دعوت سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ورقہ کو خواب میں دیکھا کہ سفید لباس میں ہے، اگر وہ اہل نار میں سے ہوتے تو کسی اور لباس میں ہوتے۔ اور ناظرین، یہ روایات فتح الباری کی کتاب میں سورہ اقرا کی تفصیل میں ہے۔ مسند بازار اور مستدرک حاکم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ورقہ کو برا مت کہو، میں نے اس کے لیے جنت میں ایک باغ یا دو باغ دیکھے۔ ناظرین، حضرت خدیجہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ورقہ کے پاس لے جانا اور کبھی عداس کے پاس لے جانا اور آپ کا حال بیان کرنا محض اس لیے نہیں تھا کہ وہ خود کسی شکوک و شبہات میں مبتلا تھی، بلکہ ان کے یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دلانا تھا، کیونکہ نزول وحی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی تھی۔ اس خاص کیفیت کی وجہ سے خوف کا عنصر زیادہ تھا، اور اس خوف کے عنصر کو ختم کرنے کے لیے حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی اور کبھی عداس کے پاس، کیونکہ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نکاح کیا تھا وہ غیبی کرامتیں دیکھ کر اس امید پر کیا تھا کہ جس نبی و آخری زمان کی بشارت اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بار بار سنتی تھی، اس کا مصدق حضور ہوں گے۔ چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی اور غار حرا سے واپس آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بیان کیا تو حضرت خدیجہ کو سنتے ہی نبوت کا یقین آ گیا تھا، لیکن فرط مسرت اور جوش محبت میں مزید اطمینان کے لیے کبھی آپ کو ورقہ کے پاس اور کبھی عداس کے پاس لے جاتی کہ جس امید پر نکاح کیا تھا الحمدللہ وہ امید برائی۔ حضرت خدیجہ فقط آپ کی پریشانی سے پریشان تھی، ورنہ اپنے دل میں بے انتہا شادماں اور فرحاں تھی، اور انہیں یہ یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول حق ہے۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔